فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے دروس شروع ہوئے تھے، جن میں گزشتہ درس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کے گہرے خوشگوار تعلقات پر مبنی تھا۔ آج ہمارا درس حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کے آپس کے محبت والے گہرے خوشگوار تعلقات پر انشاءاللہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداء میں مسلمان ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39ویں یا 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ زیادہ دن نہیں ہے، ابتدائی اسلام ہی ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو تنگی کا وقت لوگ اکٹھا گزارتے ہیں، اس تنگی کے وقت میں ایک دوسرے کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان حضرات نے مکہ مکرمہ میں وہ تنگی کا وقت دیکھا جب کافروں کی طرف سے بہت سختیاں تھیں۔ تو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ حتیٰ کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں یہ بات فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ تو عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ تو وہ دعا ان کے اسلام کا ذریعہ بنی اور اللہ پاک نے اسلام کو قوت عطا کی۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل ڈل کر مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ نماز پڑھی تھی۔ اب یہ چونکہ حضرت علی اس وقت بالکل چھوٹے تھے، 10 سال کی عمر تھی جب حضرت عمر مسلمان ہوئے، اور حضرت عمر کی عمر اس وقت زیادہ تھی، تو ان کا بچپن کی دوستی بنتی نہیں ہے۔ اب مثلا میری کسی 10 سال کے بچے سے دوستی کیسے ہوگی؟ میں تو اپنی عمر کے لوگوں سے ملوں جلوں گا۔ اس لیے وہ زمانہ ان لوگوں کے آپس کے تعلقات میں اتنا واضح نہیں ہے، عمر کے تفاوت کی وجہ سے۔ پھر حضرت علی بڑے ہوئے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جب ہجرت ہوئی ہے تو وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان دونوں نے مل کر دیا۔ اب یہ ہوا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہونے لگی ہے تو حضرت علی سے پہلے حضرت عمر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مانگا تھا حضور سے کہ آپ یہ رشتہ مجھے دیجئے۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ وحی جب تک آتی نہیں ہے نبی کوئی عمل کرتا نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے اور حضرت ابوبکر دونوں نے مل کر حضرت علی کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ لو اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکرت لہ فاطمہ، کہ تم جاؤ حضور سے فاطمہ کے بارے میں بات کرو، رشتے کی شاید تمہارے بارے میں فیصلہ ہو۔ وہ گئے، بات کی، اللہ نے وحی اتار دی، حضرت علی کا رشتہ ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ کروانے میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں کا حصہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہی ان کو ترغیب دے کر بھیجا۔ اور یہ بات ایک اور بھی اس میں نکلتی ہے کہ حضرت عمر وہ تھے کہ جن کی منہ سے جو نکلتا تھا اللہ پاک اس کو شریعت بنا دیتے تھے، فیصلہ ہو جاتا تھا۔ شاید حضرت عمر کا یہ کہنا کہ تم جاؤ حضور سے بات کرو، تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، تو اللہ پاک نے حضرت عمر کی لاج رکھتے ہوئے بھی یہ حکم اتارنا تھا، اور ویسے بھی اللہ کی حکمت میں یہ طے تھا۔ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو حضور علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا کہ ادعوا لی ابا بکر و عمر و عثمان، بہت سے صحابہ کا نام لیا، حضرت عمر کا نام بھی لیا، کہ ان سب کو بلا کر لاؤ، علی کا نکاح ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہوں میں حضرت عمر بھی شامل ہیں، اور یہ اتنا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں تو کسی خاندان کے بڑے کو نکاح کا گواہ نہ بنائے، لڑ پیندا تسی مینوں سمجھا ہی کچھ نہیں، میری عزت ہی نہیں کی۔ تو یہ اتنا اہم کام ہے، تو یہ حضرت عمر کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ ان حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے نکاح کے گواہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔
اچھا، اسی دوران حضرت عمر کی شادی بھی ہوئی، ان کا نکاح حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ تو حضرت علی حضرت عمر کی اب اتنی گہری بے تکلفانہ دوستی تھی کہ اس وقت ابھی پردے کے احکامات نہیں اترے تھے، تو حضرت عمر کی بارات میں حضرت علی خود گئے ساتھ۔ اب رخصتی ہوئی تو ان کی زوجہ حضرت عاتقہ وہ پردے میں بیٹھی ہوئی تھیں، تو حضرت علی کہنے لگے کہ دعنی، کہ اے عمر مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کی بیوی عاتقہ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ کتنی بے تکلفی کی بات ہوگی کہ اس قسم کی بات کی جائے۔ تو بعضوں نے یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کا لکھا ہے کہ اس وقت یہ ہوا، کیونکہ لفظ ہے دعنی یا امیر المؤمنین، کہ امیر المؤمنین مجھے اجازت دے، اس کا مطلب خلافت ہو چکی ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں بات۔ تو انہوں نے حضرت عاتقہ کے جو پچھلے خاوند تھے ان کے بارے میں حضرت عاتقہ نے کچھ اشعار کہے تھے، تو حضرت علی نے وہ اشعار پڑھ کر سنائے اور وہ رونے لگ گئی اپنے خاوند کو یاد کر کے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اے علی چھوڑو، ان عورتوں کا تو یہی حال ہے، پچھلے خاوند کو یاد کر کے روتی ہیں، آگے نکاح بھی کر لیتی ہیں۔ مطلب ایسی بے تکلفی تھی کہ حضرت علی بارات میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے اس طرح بے تکلفانہ حضرت عمر سے اجازت بھی مانگی ان کی زوجہ سے بات کرنے کے لیے۔ وہ چونکہ پردے میں تھی اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، پھر ان حضرات کا معاملہ ہوا، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا وصال ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں نماز میں حضرت علی سے پوچھا کرتے تھے کہ اب آپ کی بیوی کی طبیعت کیسی ہے، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اب کیسی ہیں، بیمار ہیں تو حالت اب کیا ہے، یعنی باقاعدہ وہ ہر نماز میں حضرت علی سے ان کی عیادت فرماتے۔ سیدہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر اور عمر دونوں، امام محمد باقر یہ پوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں حضرت ابو بکر بھی شامل ہوئے، حضرت عمر بھی شامل ہوئے۔ تو یہ محبت کی دلیل ہے، اپنوں کے جنازوں میں ہر کوئی جایا ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا نظام چلتا رہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا وصال ہونے لگا، تو اب انہوں نے آگے کسی کو خلیفہ بنانا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے انتقال سے پہلے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنے بعد ایک خلیفہ مقرر کیا ہے، تو افترضون بہ، سچ بتاؤ کیا تم سب اس پر راضی رہو گے اگر میں اس کا نام بتا دوں؟ اب حضرت علی نے جو بات اس وقت کی، آپ یقین کریں سب صحابہ کی رائے ایک طرف تھی، اکیلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے ایک طرف تھی۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس موقع پر فرمایا لا نرضى الا ان يكون عمر بن الخطاب، اگر تو آپ اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنانے کے لیے نام پیش کریں گے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کسی بندے پر راضی نہیں ہوں گے، اور نام حضرت عمر ہی کا تھا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کتنی قریبی محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ خلافت کے معاملے میں وہ ان کے علاوہ کسی کا نام بھی سننا پسند نہیں کر رہے اور برداشت نہیں کر رہے کوئی اور خلیفہ ہو۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور سب مسلمانوں کے سامنے حضرت عمر ہی کی اقتداء میں نمازیں وہ پڑھتے رہے۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں کھڑے ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اب دوران خلافت حضرت عمر کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اتنا گہرا تعلق تھا کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا حضرت عمر حضرت علی کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، نہ جنگی معاملہ نہ کوئی انتظامی معاملہ۔ آپ کو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ ہجری ترتیب سے چلتا ہے، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ ہمیں اپنا کوئی سال اسلامی بنانا چاہیے، کہاں سے شروع کریں؟ کسی نے رائے دی کہ جب حضور پیدا ہوئے تھے وہاں سے شروع کریں، کسی نے رائے دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت سے شروع کریں۔ تو حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ اے امیر المؤمنین، آپ اس بات کو وہاں سے شروع کریں
من عامی حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، کہ جس سال حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اسی سال سے اسلامی سال کو شروع کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی رائے پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہجری سال یہیں سے شروع ہوگا اسلامی سال، جب حضور نے ہجرت کی وہاں سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 1436 ہجری چل رہا ہے۔ ہجری کا مطلب کیا ہے کہ حضور نے جب ہجرت کی اس وقت سے لے کے اب تک 1436 سال گزر چکے ہیں، اور یہ فیصلہ حضرت عمر نے کیا تھا، مشورہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مانا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر کے زمانے میں مفتی بھی تھے، لوگوں کو علوم دینیہ کے مسائل بتاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود ان سے کرواتے تھے کہ آپ ہی ان فیصلوں کو نپٹائیں۔ جب کوئی بڑا معاملہ آتا تھا تو حضرت عمر خود تشریف لاتے تھے اس فیصلے میں بیٹھنے کے لیے۔ اچھا اتنا تھا کہ لوگوں کے فیصلے علی سے کرواتے تھے، اور جب ان کے آپس کے امور ہوتے تو ان کے پنچایتی جو بنتے تھے وہ حضرت عمر بنتے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو گھریلو امور تھے ان میں کوئی معاملہ ہوتا تو اس کی پنچایت کا فیصلہ حضرت عمر فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک باغ تھا بنو نذیر، یہود کے قبیلے جب ان سے وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا تو اس باغ کی نگرانی حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں کے حوالے کر دی گئی تھی۔ وہ چلتے رہے، پھر ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں، تو یہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے کہ جی آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صحابہ کو بلایا، پوری بات سنی، اور پھر جو اس وقت کے مناسب فیصلہ تھا وہ انہوں نے فرمایا۔ تو اہل بیت کے گھریلو امور کے جو بڑے پنچایتی تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے وہ لوگ خود آ کر فیصلے کروایا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجنے ہیں تو حضرت علی سے مشورے کہ ادھر بھیجیں یا نہ بھیجیں، ادھر بھیجیں یا نہ بھیجیں، وہ جو فرماتے یہ ویسے فیصلے کیا کرتے تھے۔ پھر اسی دوران حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس میں ہدیے کا لین دین چلتا تھا، اولاد کے ساتھ بھی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر بہت کثرت سے پہنتے تھے، جیسے ہوتا نا آدمی ایک چیز کو اکثر پہنتا ہے، تو لوگ ان سے کہتے اے علی آپ یہ چادر بہت پہنتے ہیں، اور بھی ہیں وہ آپ کبھی کبھی پہنتے ہیں، یہ والی تو بہت زیادہ پہنتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر رو پڑے، فرمانے لگے کسانی خلیلی و صدیقی و خاصتی عمر بن الخطاب، ارے تمہیں کیا پتہ یہ چادر مجھے انتہائی میرے قریبی دوست، میرے پیارے محبوب اور میرے قریبی جگری یار نے پہنائی تھی، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو عمر کی چادر کو بار بار پہنتا ہوں کہ مجھے اس سے محبت تھی، ان کی چادر کو پہننے سے اظہار محبت میں کرتا ہوں حضرت عمر کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہ کتنی ہدیے کا لین دین، کیوں حدیث میں آتا ہے کہ تہادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو ان حضرات کا ہدیے کا لین دین اتنا زیادہ تھا جس کی وجہ سے محبت بھی بڑھتی تھی۔ اب آپ دیکھیں حضرت عمر نے صرف حضرت علی ہی نہیں، ان کے بچوں پر بھی اپنی نوازشات اور ہدایہ کو اسی طرح نچھاور کیا۔ یمن سے کچھ چادریں آئیں، بہت اچھی چادر وہاں کی بنتی تھی، تو حضرت عمر نے وہ سب کو دی، نہ حضرت حسن کو دی نہ حضرت حسین کو دی۔ اب سب پریشان کہ ان کا تو حضرت علی سے بڑا پیار ہے، سب کے بچوں کو دی، علی کے بچوں کو کیوں نہیں دی؟ تو بعد میں حضرت عمر نے وہاں سے اور چادریں منگوائیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ جو چادریں آئی تھیں وہ ذرا ہلکی کوالٹی کی تھی، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ 2 بہترین اعلیٰ درجے کے چادریں بنا کر بھجواؤ۔ جب وہ اچھی چادریں بن کر آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان دونوں کو بلایا اور ان کو وہ چادریں پہنائیں، اور فرمایا الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں، اب میرے دل کو چین ملا ہے کہ ان شہزادوں کی شان کے مطابق اب ان کو چادریں ہم نے پہنائی ہیں، ورنہ پہلی چادریں وہ ان کی شان کے مطابق نہیں تھیں۔ اب آپ دیکھیں نا، میں اگر کسی کو بہت اپنا قریبی سمجھوں گا
تو برانڈ کی کوئی چیز لا کر دوں گا، عام بندوں کو تو ریڈی سے بھی اٹھا کے دے دیتا ہے آدمی۔ تو ان کا گہرا تعلق اتنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عام چادر دینا بھی پسند نہ کی، بلکہ قیمتی چادریں منگوائیں۔ اچھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام کے وظیفے مقرر کیے تھے کہ ان کو وظائف ملتے تھے جس سے ان کا گھریلو نظام چلتا تھا۔ اچھا، اب اس میں ترتیب انہوں نے یہ رکھی کہ بدری صحابہ چونکہ تمام صحابہ میں افضل سمجھے جاتے ہیں، ان کا وظیفہ رکھا تھا 5000، اور باقی صحابہ جو بدر کے علاوہ تھے ان کے وظیفے تھوڑے تھے، 1-1 2-2 ہزار۔ اب جب حضرت حسن اور حسین کی باری آئی، اب یہ دونوں بدری تو نہیں ہیں، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان حضرات کا وظیفہ بھی عام لوگوں جیسا ہی ہوتا، 1000-2000۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، حضور کے لاڈلے نواسے ہیں، ان کا مقام بدریوں سے کم نہیں ہے، بھلے یہ بدری نہیں ہے لیکن ان کا مقام ان سے کم نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بچوں کے نہیں، علی کی اولاد کا وظیفہ بدریوں کے برابر 5-5 ہزار مقرر کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا عجیب تعلق ہے کہ میں اپنے بچوں کو تو 1000 روپے دوں اور کسی کے بچے کو 5000 روپے دوں، تو لوگ کہیں گے بھئی پتہ نہیں کتنا گہرا تعلق ہے، ان کے بچوں کو یہ 5-5 دے رہا ہے، اپنوں کو 1000 پیٹر کھا رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی کہ یہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اور محبت فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کی شان، حضرت عمر نے ایک خواب دیکھا اپنی شہادت کے بارے میں۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کا مرغا ہے اور وہ میرے پیٹ میں چونچ مار رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے سوچا اب اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی حضرت اسما، یہ خوابوں کی تعبیر بہت اچھی بتاتی تھی۔ تو حضرت عمر ان کے پاس چلے گئے تعبیر پوچھنے کے لیے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، آپ اس کی تعبیر بتلا دیجئے۔ تو حضرت اسما نے یہ تعبیر حضرت عمر کو بتائی کہ اس خواب میں جو آپ کو اشارہ ملا ہے وہ ہے کہ یقتلک رجل من العجم، کہ ایک عجم کا بندہ آپ کو قتل کرے گا، یعنی وہ عربی نہیں ہوگا، باہر کا ہوگا، اور وہ ابو لؤلؤ جو مجوسی تھا، ایران کا رہنے والا تھا، اس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا۔ تو کہا اس کی تعبیر ہے کہ کوئی عجمی آدمی آپ کو قتل کرے گا۔ اب دیکھیں حضرت عمر نے دیکھا ہے خواب اور تعبیر بتا رہی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ۔ اب اس سے اندازہ لگائیں ان کا کتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ اپنے خواب اپنے دوستوں کی ازواج سے ان کی تعبیر پوچھا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کی بڑی زبردست ماہر تھیں اور وہ تعبیر بھی بڑی صحیح بتاتی تھی، اور پھر یہ تعبیر صحیح ہوئی بھی۔ ادھر حضرت عمر کو خنجر لگے، وہ زخمی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا اے علی، عمر تو بڑے شدید زخمی ہو گئے ہیں، اب کیا بنے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سننے والے ہیں، فرمانے لگے کہ وَدِدْنَا زِدْنَا مِن فِي عُمُرِهِ مِنْ أَعْمَارِنَا، ارے ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری عمر اللہ حضرت عمر کو لگا دے، یعنی ان کو اللہ لمبی زندگی دے دے، بھلے ہماری زندگی کم ہو جائے، کہ جتنے خیر کا کام وہ کر رہے ہیں بعد والے لوگ اتنا کام نہیں کر پائیں گے، تو اللہ کرے ہماری زندگی بھی حضرت عمر کو لگ جائے۔ یہ بات حضرت علی نے کتنی زبردست فرمائی، اس سے آپ ان کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ پھر حضرت عمر بیمار ہیں، حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو لیا، دونوں حضرت عمر کا پتہ لینے گئے۔ اچھا آپ بتائیں، ایرے غیرے کا پتہ لینے تو لوگ نہیں جاتے، کہتے ہیں اچھا جی چلو اللہ انہوں صحت دے گے، بس اپنوں کا پتہ لینا، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جانا، یہ بہت زبردست قسم کا تعلق ہے۔ تو حضرت علی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لیا، دونوں حضرت عمر کے گھر ان کا پتہ لینے چلے گئے تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت علی کہنے لگے ما یبکیک یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ اے علی، رو اس لیے رہا ہوں، آگے جانا ہے، پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں، تو مجھے یہ غم کھا رہا ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے اے عمر، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں،
کیونکہ میں نے اتنی مرتبہ حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں گن نہیں سکتا، آپ کو گنتی کر کے نہیں بتا سکتا۔ اتنی مرتبہ حضور کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ آپ کو تو حضور نے کئی بار جنتی کہا ہے۔ اب اگلی بات بڑی زبردست سننے کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے کہا شاہد انت یا علی بالجنہ، اے علی کیا تو میرے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں۔ تو پھر حضرت عمر نے حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ شاہد انت علی ابی کا، اے حسن تو بھی اپنے باپ کی گواہی پر گواہی دے دے کہ یہ مجھے جنتی کہہ رہا ہے، اور تم دونوں قیامت میں میرے جنتی ہونے کی گواہی دے دینا۔ کتنا عجیب ان حضرات کی آپس کی محبت اور گہرے تعلق کی یہ دلیل ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی کو قریب بٹھایا، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ فَأَوْصَى لَهُ، پھر حضرت عمر نے حضرت علی کو کچھ وصیتیں فرمائیں، یہ کر لینا وہ کر لینا، جو بھی ان کو کہنا تھا۔ اب حضرت عمر نے دیکھا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں نہیں بچتا، تو انہوں نے اپنے بعد کے خلیفہ کے لیے ایک شورا بنا دی۔ کچھ حضرات صحابہ کرام تھے اور فرمانے لگے کہ ترکت ھذا الامر علی ھؤلاء الستہ، کہ میں یہ معاملہ ان 6 لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ حضور جب دنیا سے گئے وہ ان 6 کے 6 لوگوں سے راضی تھے، لہٰذا یہ آپس میں اپنا کوئی ایک امیر بنا لیں۔ اور ان میں حضرت علی کو حضرت عمر نے شامل فرمایا تھا کہ علی بھی اس شورا میں شامل ہو گئے۔ اتنے صحابہ میں سے 6 بندوں کو نکال کر انہوں نے شامل کیا، اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر فہرست رکھا کہ ان کو بھی شورا میں رکھنا ہے۔ اپنا بیٹا بھی تھا عبداللہ بن عمر۔ دیکھیں آپ کیسی عجیب بات ہے، تو عمر نے کیا کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو شورا میں رکھو، اس سے مشورہ ضرور لینا ہے، لیکن اس کو امیر نہیں بنانا، یعنی تسی سارے رل کے نو امیر بناؤ گے بھی تے نو امیر نہیں بنانا، یہ کسی اور کو بنا دے تو بنا دے، تم نے اس کو نہیں بنانا بس۔ تو پھر مشورہ حضرت عثمان کے بارے میں ہو گیا، لیکن حضرت علی کو حضرت عمر نے اعتماد اتنا فرمایا کہ شورا کا رکن مقرر کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، شہید ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی باری آئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے جنازے میں تشریف لائے۔ جنازہ ہوا تو میت پڑی ہوئی ہے، تو حضرت علی اس میت کے اوپر کھڑے ہو کر ایسی عجیب بات کی، فرمانے لگے کہ اے لوگوں کان کھول کر سنو کہ مجھے ساری دنیا کے انسانوں میں یہ جو کفن میں لپٹا ہوا ہے، یعنی حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے اعمال نامے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا، قیامت میں وہی میرا اعمال نامہ بنے اور میں وہ اللہ کے پاس لے کر جاؤں، کہ میرا اعمال نامہ عمر کے اعمال نامے جیسا ہو، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی زبردست بات ہے یہ، اس موقع پر جب ان کے جنازے پر سب لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے کتنی گہری تعریف فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے جنازے ہی کے موقع پر فرمایا کہ کانا رجلا مبارکا، اے لوگو عمر بہت برکت والا آدمی تھا۔ پھر فرمایا کہ سماہ اللہ الفاروق فرق بین الحق والباطل، کہ اللہ نے اس کی صفت فاروق بنائی تھی کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا تھا، اتنا بڑا یہ آدمی تھا، یعنی یہ انہوں نے ان کی تعریف اس موقع پر فرمائی۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارنے کی باری آئی، تو ان کی قبر میں جو لوگ اترے وہ کون تھے کہ نزل فی قبری ہی، سب سے پہلے ان کی قبر میں اترنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح حضرت سعد ہیں، حضرت عبد الرحمن ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر۔ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا، اور حضرت علی نے قبر میں اتر کر حضرت عمر کو پکڑ کر ان کی میت کو رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا گہرا تعلق اگر ان کا آپس میں نہ ہوتا تو حضرت علی قبر میں کیسے اترتے،
حالانکہ حق بنتا تھا، عبداللہ بن عمر کہتے میں کروں گا، لیکن حضرت علی ان سے پہلے اس معاملے میں آگے بڑھے۔ اب حضرت عمر کو دفن کیا گیا حضور کے ساتھ۔ اس وقت حضرت علی نے پھر ایک اور بات بڑی عجیب کی، فرمانے لگے، حضرت عمر کی قبر کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، اے عمر مجھے پتا تھا تو یہیں دفن ہوگا۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتا تھا یہاں دفن ہوں گے؟ فرمانے لگے میں جب بھی حضور کو سنتا تھا یہی کہ حضور کہہ رہے ہوتے تھے کہ کنت ابو بکر و عمر، انطلقت ابو بکر و عمر، فعلت ابو بکر و عمر، کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، اور میں نے اور ابو بکر عمر نے یہ کام کیا۔ یعنی حضور ہر کام میں کہتے تھے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ تو میں نے دیکھا حضور دفن ہوئے، پھر ابو بکر دفن ہوئے، تو میں کیا ہن عمر دی واری بھی ایتھے ہی ہونی، کیونکہ جیویں دنیا 'چ کٹھے رہے انہوں نے بعد چوں بھی کٹھے ہی رہنا۔ تو یہ بات میں بار بار سنتا تھا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت عمر کی قبر یہیں حضور کے ساتھ ہی بنے گی، اور اللہ نے وہیں پر بنائی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا آپس میں جو گہرا تعلق تھا، اس کی یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت علی نے حضرت عمر کے اتنے فضائل لوگوں کے سامنے کھولے کہ آدمی کہتا ہے یار یہ تو بڑی زبردست محبت کی دلیل ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے بعد ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو بیٹے نے کہا ابا جی اور آپ؟ فرمانے لگے وَأَنَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، میرا کیا ہے۔ یعنی انہوں نے ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کو سب سے افضل ترین انسان بتایا۔ یہ وہ بات تھی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے جذبات کی عکاسی کر رہی تھی۔ اچھا ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ان اول من يدخل الجنۃ من هذه الامہ ابو بکر و عمر، کہ اس امت میں سب سے پہلے جنت میں ابو بکر اور عمر جائیں گے۔ تو ایک آدمی نے کہا امیر المؤمنین آپ سے بھی پہلے جائیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا يدخلانها قبلی، ہاں مجھ سے بھی وہ دونوں پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب یہ ان کے صرف جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اول جنتی ہونے کی بھی دلیل ہے کہ وہ اتنا جلدی جنت میں جانے والے ہیں۔ اور کہہ کون رہے ہیں؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی زبانی یہ باتیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان حضرات کا آپس کا کیا گہرا تعلق تھا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی ایک آیت کا تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے ابا جی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ ان کو ملازم رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ جو بہترین بندہ کام کرنے والا ہوتا ہے اس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، القوی الامین، کہ وہ طاقتور بھی ہو امانت دار بھی ہو۔ تو یہ آیت سنی تو حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا القوی الامین، اس امت میں قوی اور امین یہ بندہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت علی کتنا زبردست اعتماد حضرت عمر پر فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا جب وہ خود خلیفہ بنے، خلیفہ بن کر فرمانے لگے لوگوں کان کھول کر سن لو، کان عمر موفقا رشیدا، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے توفیق دی تھی اچھے کاموں کی اور وہ سیدھے راستے پر بھی تھے۔ واللہ لا اغیر شیئا صنعہ عمر، اللہ کی قسم حضرت عمر نے جو کام جیسے جیسے کیا میں بھی وہی کام ویسے کروں گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ تو حضرت علی تو چاہتے تھے میں عمر کے راستے پر چلوں تاکہ جس طرح وہ اللہ کے پسندیدہ بنے میں بھی ویسے ہی پسندیدہ بن جاؤں۔ پھر یہ منظر حضرت علی کی اولاد نے بھی دیکھا کہ ہمارے ابا جی حضرت عمر سے اتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں تو بھائی ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔
اب آپ دیکھیے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا مقام حضور کے نزدیک کیا تھا، یعنی صحابہ میں ان دونوں کی کیا حیثیت تھی؟ انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا، کہنے لگے منزلہما الساعہ، اب جا کر دیکھ لو اس وقت جو ان دونوں کا مقام اور قرب ہے وہی اس وقت تھا، یعنی جیسے اب ایک حضور کے قریب دونوں کی قبریں ہیں، تو جیسے اب وہ حضور کے بالکل قریب ہیں، حضور کے زمانے میں بھی وہ حضور کے ایسے ہی قریب ہوا کرتے تھے، مطلب ان کو حضور سے دور نہ سمجھا جائے۔ پھر ان کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمانے لگے من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر فقد جاہل السنہ، کہ جو آدمی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی فضیلت کو نہ پہچانے، ان کے مرتبوں کو نہ پہچانے، وہ بندہ سیدھے راستے سے جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں پھر دین ہوتا کیا ہے، کہ دین کا سب سے بڑا مقام تو ان دونوں کی فضیلت کو پہچاننا تھا، یہی نہ پہچانا تو اس نے کیا پھر دین کو پہچانا۔ پھر حضرت امام محمد باقر نے کوفہ والوں کو پیغام بھیجا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوفہ والوں سے بہت تنگ رہتے تھے کہ وہ جو گورنر یہ بھیجتے وہ اسے تنگ کر کے رکھتے تھے، تو ان کو انہوں نے پھر بعد میں پیغام بھیجا کہ ابلغ اہل الکوفہ، کہ کوفہ والوں کو میرا پیغام دے دو، کیونکہ کوفہ کے لوگ حضرت ابو بکر و عمر کو ذرا بعد میں جب یہ حضرت علی کا زمانہ گزر گیا تھا تو وہ لوگ ان دونوں پر بڑی زبان تراشی کرتے تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کوفہ والوں کو میرا پیغام دے دو، انا بریء ممن تبرأ من ابی بکر و عمر، جو بندہ حضرت ابو بکر اور عمر سے اپنے آپ کو لا تعلق سمجھتا ہے، ان سے دور سمجھتا ہے، میرا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں، میں بھی اس سے دور ہوتا ہوں، یعنی جو ان کو اپنا سمجھے وہ میرا ہے، جو ان کو اپنا نہ سمجھے پھر ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر امام محمد باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق، انہوں نے اس سے بھی بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ مجھے حضور کی شفاعت نصیب نہ کرے، اِلَّمْ أَكُنْ أَتَوَلَّاهُمَا وَأَبْرَأْ مِنْ عَدُوِّهِمَا، اگر میں حضرت ابو بکر اور عمر کو اپنا دوست نہ سمجھوں تو اللہ مجھے حضور کی شفاعت نصیب نہ کرے، اور ابو بکر و عمر کے دشمنوں کو میں اپنا دشمن نہ سمجھوں، اللہ مجھے حضور کی شفاعت نصیب نہ کرے۔ اب بتائیں کہ اس سے بڑا اور کیا محبت کا تعلق ہوگا کہ حضرت علی کے پوتے کا بیٹا بھی ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ یہ بات کہہ رہا ہے، تو حضرت علی کا کیا حال ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اظہار محبت کے حوالے سے۔ اچھا، پھر محبتیں ناموں سے بھی ہوتی ہیں، کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام حسن بھی ہے، حسین بھی ہیں، محسن بھی ہیں، ابو بکر بھی ہے، تو حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عمر بھی ہے، یہ یاد رکھنا ہے، عمر بن علی حضرت علی کا ایک بیٹا ہے۔ پھر حضرت علی کے پوتے کا نام عمر ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا تھا، انہوں نے اس کا نام عمر رکھا، تو یہ عمر بن حسن بن علی حضرت علی کا پوتے کا نام بھی عمر، بیٹے کا نام بھی عمر۔ پھر امام زین العابدین یہ حضرت علی کے پوتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، تو حضرت علی کا بیٹا بھی عمر، پوتا بھی عمر اور پڑپوتا بھی عمر، تو 3 نسلوں تک عمر نام چلتا رہا۔ کیوں؟ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے ابا جی کا حضرت عمر سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ اس دوستی کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھنے چاہیے، اور انہوں نے رکھے بھی۔ آخری بات، رشتہ داریاں جن سے کسی بھی انسان کا گہرا تعلق سمجھ میں آتا ہے، تو حضرت علی اور حضرت عمر کی ایک رشتہ داری جو قریبی بنتی ہے، جو سب سے قریبی ہے وہ تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی کافی قریبی ہے، وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ساس ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سسر ہیں، اور حضور کی ایک زوجہ کا نام ہے حضرت حفصہ،
اور حضرت حفصہ یہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، تو عمر کی بیٹی حضور کی بیوی بنی، حضور کی بیوی حضرت علی کی ساس بنتی ہیں، سسر کی بیوی کو ساس کہا جاتا ہے، تو گویا کہ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس کے والد ہیں، چاہے وہ سگی ساس نہ ہو لیکن رشتہ تو ساس کا ہی بنتا ہے۔ دوسرا جو رشتہ داری ہے یہ بڑی اہم ہے، اس رشتہ داری کا ہمارے سنی لوگوں میں اکثر لوگوں کو نہیں پتہ۔ اگر آپ باہر کسی سے پوچھ لیں 100 بندوں سے، میرے خیال میں 90 بندے کہیں گے ہمیں تو آج ہی پتہ چلا ہے، حالانکہ ہمیں اس رشتہ داری کا بہت پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بچے ہوئے، حسن، حسین، محسن، یہ فوت ہو گئے تھے، پھر بیٹی ہوئی زینب، پھر بیٹی ہوئی ام کلثوم، یہ حضرت علی اور فاطمہ کے بچے ہیں۔ حسن اور حسین کی سگی بہن ہے ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور علی کی سگی بیٹی ہیں ام کلثوم۔ ان کا رشتہ حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا، اور حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں، حضرت علی حضرت عمر کے سسر ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس سے قریبی رشتہ، اس سے بھی قریبی رشتہ کوئی ہوگا کہ میں اپنی بیٹی کسی کو دوں گا تو اعتماد کی وجہ سے دوں گا، ایسے تو نہیں کوئی بیٹی کسی کے حوالے کر دیتا۔ تو یہ فاطمہ اور علی دونوں کی بیٹی ہیں ام کلثوم۔ یہ واقعہ ہم اکثر فضائل اعمال میں تعلیم میں بھی سنتے ہیں۔ حضرت عمر رات کو گشت کرتے تھے تو ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی وہ بچہ ہو رہا ہے میری بیوی کو تو تکلیف میں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا میں ابھی آتا ہوں۔ گھر آئے، بیوی سے کہا کہ ایک نیکی کا کام حصے آیا ہے تو چلیں، اس نے کہا چلو۔ تو رات کو وہ گئی، وہاں پر بچہ پیدا ہوا، کا مبارک ہو بیٹا اللہ نے دیا ہے۔ حضرت عمر نے کھانا بنایا، انہوں نے ان کا انتظام کیا۔ یہ کون تھی جو حضرت عمر کے ساتھ گئی؟ یہ حضرت علی ہی کی تو بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ ہی کی تو بیٹی ہیں، جو اس وقت حضرت عمر کی بیوی تھی، اور انہوں نے جا کر پھر وہاں پر وہ خدمت کا کام سر انجام دیا تھا۔ اور حدیثوں میں صاف صاف صحیح بخاری میں بھی یہ موجود ہے ان کے بھی رشتے کا ہونا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، تو انہوں نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے کہ محرم اپنی محرم عورتوں کا سر کے بالوں کو دیکھ لے تو یہ گناہ نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ مثلا آپ اپنی بہن کے، بیوی کے، بیٹی کے بال دیکھ لیں تو یہ گناہ نہیں۔ انہوں نے اس مسئلے پر دلیل کے طور پر جو حدیث پیش کی وہ یہ کہ حضرت حسن اور حسین دونوں اپنی بہن ام کلثوم سے ملنے حضرت عمر کے گھر گئے شادی کے بعد، اور اس وقت وہ اپنے سر کے بال کنگھے سے بنا رہی تھی، اور ان دونوں نے وہاں بیٹھ کر ان سے بات چیت کی اور واپس آ گئے۔ انہوں نے ثابت یہ کیا کہ دیکھو وہ بال بنا رہی تھی، انہوں نے بال دیکھے، اس کا مطلب ہے اب محرم کے بال دیکھنا گناہ نہیں۔ اب لفظ سمجھیں کہ حضرت حسن حسین دونوں اپنی بہن ام کلثوم سے ملنے حضرت عمر کے گھر گئے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی۔ تو یہ اتنا بڑا رشتہ ہے، اتنا بڑا رشتہ ہے کہ اس رشتے کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان دوری پیدا کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو بدگمانیاں جی انج ہو گیا، گھر ساڑتا، یہ کرتا وہ کرتا، بھائی اتنا کچھ میرے ساتھ ہو اور میں اسی بندے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں، یا تو پھر میری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، اور یا پھر تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غیرت کے اعلیٰ معیار پر تھے، وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ باتیں ہی ساری جھوٹی ہیں جو بدگمانیوں کی پھیلائی گئیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے جو ان حضرات کے بارے میں الحمدللہ کتابوں میں موجود بھی ہے۔ اور یہ سمجھ لیں یہ رشتہ کوئی ہم نے نہیں بنایا، یہ تمام مسالک کی کتابوں میں موجود ہے یہ رشتہ، کہ حضرت عمر کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ سسر داماد کا رشتہ جو ہے یہ ہر مسلک کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ متفق مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اس لیے الحمدللہ ان حضرات کا یہ آپس کا گہرا محبت کا تعلق تھا۔ اللہ کرے ہمیں ان کی محبتیں ہمیں بھی نصیب ہوں، ہم ان سے بھی پیار کریں اور انہی کی طرح ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔